آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے سورۃ الرحمان عروس القرآن. یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے. جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا ہے. اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے. جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسنی، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کچھ توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلہانی کے ساتھ پڑھو. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلہانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں. حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے. اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا. ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ. یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے. وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے تو گھر تھے نا صحابہ کے. لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ، تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا. جس طرح حضرت داؤد لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا ہے. بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان. لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئے. جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن. ایک آیت ہو گئی. رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان. کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت. ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی. نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو. حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے. پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگراں چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی. اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان. اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کا، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے. اور رحمان، اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت. رحمت خداوندی کا طوفانی جوش وہ ہے رحمان. آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان. پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان.
بہت غضبناک ہوگا غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مالک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلھا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن، نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کی۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ زمین کس نے پیدا کی؟ میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اور میں بیان کر چکا تھا، خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے۔ زوال خوف، زوال حزن۔ یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو۔ وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ گزر نہ آ جائے، خوف ہے مستقبل سے۔ حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔ جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو۔ کس نے چھینی؟ دوست نے۔ دوست کے فیصلے پر شکایت، دوستی کو بٹا لگا رہے ہو، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چہ ساقی ماریخ عین الطافس، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے، جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، دراحال ہے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو،
اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو ذرا ہے کہ اس میں تمہارا شر ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. سپردم بے تو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را. اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو. تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے. میری کوئی پسند نہیں, میری کوئی چاہت نہیں. یہ ہے راضی برضائے رب. اکبر الہ آبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ. یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا. صبر کی ایک تقسیم ہے جو علماء نے, 3 بنیادی قسم کے صبر. الصبر علی الطاعہ, اطاعت پر صبر کر. حکم ہے روزہ رکھو, روزہ رکھنا ہے چاہے پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہو, مئی اور جون کا روزہ ہو. یہ جو ہے صبر علی الطاعہ ہے, اطاعت پر. اللہ آپ میں گئے ہوئے سوات کا غان, صبح کا وقت ہے اور آپ کو وضو کرنی ہے, پانی موجود ہے لیکن یخ ہے, ہاتھ لگانے سے بھی انسان خوف کھاتا ہے, اتنا یخ ہے. لیکن جب پانی ہے تو وضو تو کرنا ہوگا, صبر کرنا پڑے گا. یہ صبر علی الطاعت کی ایک مثال ہے کہ اطاعت جو ہے اس کے لیے صبر کرنا, جھیلنا, اس کی سختی کو برداشت کرنا, اس میں جو تکلیف ہو. اللہ یہ کہ انسان بیمار ہو اور اندیشہ ہو کہ اتنے ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے سے جان جانے کا اندیشہ ہو, وہ بات دوسری ہو. لیکن ایک آدمی صحت مند ہے, کوئی ایسا عذر نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں, تو اسے 12 وضو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وضو جو تیمم کی شرط ہے کہ پانی موجود نہ ہو, وہ شرط یہاں پوری نہیں ہے, پانی تو اویلیبل. تو صبر علی الطاعہ, اطاعت پر صبر. تمام احکام جو ہے شریعت کا ان پر عمل کرنا. اب صبح کا وقت ہے, ابھی آپ کو بڑی بسا اوقات ہوتا ہے, آپ کا بھی تجربہ ہوگا, کوئی مریض ساری رات کراہتا رہا ہو, فجر کے قریب آ کر کچھ ہو جاتا ہے, سو جاتا ہے. یہ بڑی ٹھنڈی جو ہے وہ نیند ہو صبح کی. اسی لیے اقبال کو جواب شکوہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تم صبح کا اٹھنا تو تم پر بہت بھاری. یہ صبر علی الطاعہ, صبر علی الطاعہ ہوگا کہ کچھ بھی ہے بہرحال فجر ہو گیا ہے, اٹھنا ہے, لازماً اٹھنا. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا چلی, ایک سخت گرمی کا موسم ہو, حبس میں رات گزری ہو, صبح کے وقت کوئی نسیم سحری تھوڑی سی چلے گی اور ایسی لوریاں دے گی, ایسی تھپکیاں دے گی کہ آدمی جو ہے وہ چاہے گا کہ بس میں اب آرام کروں. اٹھنا ہے, نماز فرض ہے. تو الصبر علی الطاعہ. دوسرا صبر ہے الصبر عن المعصیہ, معصیت سے رک جانا. صبر کوئی لذت ہے کام و دہن کی لیکن ہے ممنوع, غلط ہے, حرام شے ہے, لہذا حکم. یہ ہے صبر عن المعصیہ, وہ ہے صبر علی الاطاعہ. اور یہاں آئے گا عن الصبر عن المعصیہ, معصیت سے اپنے آپ کو روکنا, بچانا. ٹیمپٹیشنز کتنی بھی ہوں, کتنا بھی جو ہے اس کے لیے آپ کے نفس کی طرف سے تقاضا ہو رہا ہو, کتنا ہی اندر سے وہ جذبہ ابھر رہا ہو, روکنا, تھامنا, بند لگا دینا آگے. تیسرا صبر ہے صبر علی البلاء یا صبر علی الایذاء, آزمائش پر صبر کرنا اور ایذا پر صبر. اور صبر عن الطبع, یہ صبر علی البلاء جو ہے, اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے انسان کا, ابتلاء, آزمائش. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ابتلاء آ رہا ہے, آزمائش آ رہی, جان دینا پڑے, مال دینا, یا اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے, آپ پر کوئی مصیبت آ گئی. آیا اس میں آپ صابر رہتے ہیں یا اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے خلاف؟ جی ہمارے ساتھ تو اللہ نے کوئی خیر کیا ہی نہیں, سب بھول گئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے احسان کیا, کیونکہ ایک آزمائش آ گئی. تو صبر علی البلاء. اب اس کے 2 حصے ہیں جو میں نے بیان کیے. ایک ہے صبر علی الایذاء, آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, کوئی آپ کو ایذا پہنچاتا ہے, سخت ایذا. یہ ایذا وربل بھی ہو سکتی ہے, یہ ایذا فزیکل بھی ہو. وربل ایذا, پاگل ہو گئے, تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تمہاری عقل الٹی ہو گئی, ہوگی, تم کسی کوئی بری جو روح ہے اس کے زیر اثر آ گئے, کوئی جن تمہارے اوپر قابض آ گیا, شیطان. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وربل ایذا, زبان سے. اور ایک یہ کہ مارا جائے, پیٹا جائے, جیل میں رکھ دیا جائے, بھوکا رکھا جائے. اور ایک اسی کا مرحلہ آتا ہے ذرا بعد میں, جب وہ غلط معاشرہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایذا سے تو یہ باز نہیں آئے, اپنی جمے ہوئے ہیں, ٹکے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے, تو پھر کچھ لالچ دیا, دیکھو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے, تم یہ بادشاہ, دیکھو ہم تمہیں قریش کی جس عورت کی طرف اشارہ کر دو جس کا حسن تمہیں اچھا لگے, ہم اس سے شادی کر دیں, تمہیں جتنا مال و دولت چاہیے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے, تمہارے بتوں کو برا لگا. یہ نہ کہو یہ بات. اب یہ تباہ ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں رکنا, ایذا کے مقابلے میں رکنے سے زیادہ کچھ. جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے امام احمد ابن حنبل کی میں ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پر جب انہیں جیل میں ڈالا گیا, مارے ماری گئی, الفاظ یہ آتے ہیں تاریخ میں کہ انہیں وہ ماری گئی
کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو چنگھاڑ، لیکن ان کے آنکھوں میں کبھی آنسو برداشت نہیں۔ پھر زمانہ بدل گیا، اب خلیفہ کوئی اور ہو گئے، اور ان کا اپنا موقف وہی تھا جو امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ تو اب دارالخلافت سے، ایوان خلافت سے ایک ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر کہ یہ خلیفہ نے آپ کو، اس پر حضرت امام احمد ابن حنبل رو پڑے، اے اللہ میں اس آزمائش کا اہل نہیں، یہ آزمائش سختر ہے اس مار سے کہ مجھے جیل کے اندر، اس سے رکنا بہت کچھ۔ تو میں نے یہ صبر کی قسمیں آپ کو گنوا دی، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ۔ نمبر 3 صبر علی البلاء، علی الابتلاء، اس کی 2 قسمیں، صبر علی الایذاء، اس کی 2 قسمیں، زبانی کلامی وربل یا فزیکل جسمانی طور پر، اور پھر صبر عن الطمع، ٹیمپٹیشن سے مقابلے میں آپ کو یہ صبر۔ اللہ انہا تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے، تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا معنی ہے اس کی؟ یاد دہانی، صحیح طریق ترجمہ ہے یاد دہانی۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کو مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں، شکریہ۔ ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی، اسے ایک چیز معلوم تھی کوئی بھول گیا، یاد کرانا۔ جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا، اب سال ہا سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات نہ وہ یاد، اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے، ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو۔ اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے، یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن نکید ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی۔ البتہ ذہول کے پردے پڑ گئے ہیں، بھول اور نسیان طاری ہو گیا ہے، ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں، ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں، لہذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے، ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح، جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں، ان سب کی ارواح پیدا کر دی اور پوچھا گیا الستو بربکم قالوا بلی، یاد ہے؟ لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی تمہارے اندر موجود ہے، اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی، لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے، اب ان کے اعمال کی شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتسطو كما يسطو الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے۔ پوچھا گیا فما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، وہ پھر چلو کرتے ہیں، جو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ 2 چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، 2 کام کرو کثرت سے، موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو۔ اپنے بارے میں فرمایا مالی والی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو ذرا سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر، وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے۔ یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے، کلا انہا تذکرہ، اب اس کے بعد جو الفاظ آئے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ جو قرآن ہے، جو تذکرہ ہے، یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے، فی صحف مکرمۃ، بڑے باعزت، مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوع بلند اور انتہائی پاک، بایدی سفرۃ، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے وہ فرشتے، بایدی سفرۃ کرام بررہ، جو نہایت باعزت ہے، بہت وفادار ہے اللہ کا۔ یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی اب جو پڑھیں گے ہم، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَظِيمٌ، یہ تو اس ام الکتاب میں جو ہمارے پاس ہے، بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے،
پھر اس پر جم جائے. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. نہ کوئی غم کرو نہ خوف, خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا, میرا رب اللہ ہے, ربی اللہ, انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا, نہ کوئی خطرہ, نہ کوئی خوف, نہ کوئی حزن. جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو. اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے, نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے. لیکن نہیں, اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے. وہ جو میرا دوست ہے, میرا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے, ساتھی ہے, پشت پناہ ہے, مددگار ہے, حمایتی ہے. بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار, اللہ میرا محافظ, اللہ میرا پشت پناہ, اللہ میرا حمایتی, اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ, پنجاب کے دیہات کی. تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے. اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا. کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے, کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے. لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے, اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں. کیوں کہ وہ بڑا چودھری, بڑا اس کا یہاں کا سردار, جاگیردار, سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے, کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے. میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے, اگر کے ساتھ کر سکتے. اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے, پھر کوئی خوف, کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے, کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے, کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے, کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے. یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی. یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو. اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا, اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی. آپ پھر میں کہوں گا ذرا تعریف کیجیے, اسے فرض کیجیے, اسے سوچیے. اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے, یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے, یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے, یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے, یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے. اس کا ڈر, اس کا ڈر, اس کا خوف, اس کی خوشامد, اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے, اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے, یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے, یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے, یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اسی کا نام شرک ہے. جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. شرک تو یہ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے, یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں پھر فرض کریں, دل ٹھک جائے اس پر, کوئی طاقت نہیں. یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے, جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں, میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے, لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے, پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے, زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے, کوئی کس فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو, در در پر کیوں جبینیں سائی کرتے ہو, سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو,
ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے. پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے. سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے. اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہے، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کا صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری. ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو اب جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں. دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور کی بات ہے، سب سے پہلا ایمان لانے والا میں. دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے. چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے. ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے. آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ. بڑی پیاری تقسیم ہے. یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ. کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی. آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا. کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا. واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے. جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن صدیقات میں چوٹی. جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا.
بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمت کشتے امت را تو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی یہاں چاہے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں، وہ ہے ابو بکر۔ حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائے گا۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ سے کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن۔